بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی عربک اکیڈمی یوٹیوب چینل، اور آج ہمارے پاس شرح معتمل کی 9ویں نو ہے، اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نو ایسا نو کہ نوما اسما ہیں، ایسے اسما کے نام رکھے جاتے ہیں، وہ اسماء افعال نام رکھے جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، اور تحقیق نام رکھے جاتے ہیں وہ اسماء، نام جو رکھے جاتے ہیں تو ساتھ اسماء افعال کے نام جو رکھے جاتے ہیں تو واسطے اس بات کے کہ تحقیق معنی ان اسماء کے افعال ہیں، معنی یا افعال، معنی ان اسماء کے کیا ہیں؟ افعال ہیں، اور وہ اسماء 9 ہیں۔ ستۃ منہا، 6 کے ہونے والے ہیں، وہ 6 ہونے والے جو ہیں تو ان 9 میں سے بنائے گئے ہیں، وہ 6 بنائے جو گئے ہیں تو واسطے امر حاضر کے، موضوعۃ للامر، امر الحاضری، وتنصب، اور نصب دیتے ہیں وہ 6 اسم کو، نصب جو دیتے ہیں تو اوپر مفعول ہونے کے، یعنی مفعول ہونے کی بنا پر۔ اچھا آگے آ جائیں تو احدھا رویدہ، اور ایک ان 6 کا رویدہ ہے۔ فَإِنَّهُ موضوع، پس تحقیق وہ لفظ رویدہ بنایا گیا ہے، وہ لفظ رویدہ بنایا گیا جو ہے تو واسطے امہل، یعنی مہلت دینے کے، امہل یعنی کہ مہلت دینے کے، وہ یقع، اور وہ واقع ہوتا ہے، واقع جو ہوتا ہے تو بیچ اول کلام کے، بیچ اول کلام کے۔ مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ رویدہ زیدن، اے امہل زیدن، کہ مہلت دو زید کو، بس مہلت دو زید کو، دونوں کا معنی ایک ہی ہو جائے گا۔ ثانیہ بلہا، اور دوسرا ان 6 کا لفظ بلہا ہے۔ فَإِنَّهُ موضوع، پس وہ لفظ بلا، یعنی کہ پس تحقیق وہ لفظ بلہا بنایا گیا ہے، وہ لفظ بلا بنایا گیا جو ہے تو واسطے دا کے، واسطے دا کے، موضوعۃ لدا۔ مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ بلہا زیدن، چھوڑ دو زید کو، یعنی دا زیدن۔ وثالثھا دون کا، اور تیسرا ان 6 کا کیا ہے؟ دون کا ہے، اور پس تحقیق وہ لفظ دون کا بنایا گیا ہے، وہ لفظ دون کا بنایا گیا جو ہے تو واسطے خذ کے۔ مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ دون کا زیدن، اے خذ زیدن، یعنی پکڑو زید کو، معنی کیا ہوگا؟ پکڑو زید کو۔ اور چوتھا ان 6 کا علیہ کا ہے، اور وہ علیہ کا یعنی پس تحقیق وہ علیہ کا، یوں کہیں گے، یعنی کہ وہ علیہ کا بنایا گیا ہے، وہ لفظ علیہ کا بنایا گیا جو ہے تو واسطے الزم کے، یعنی پکڑنے کے، الزم کے معنی میں۔ مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے علیہ کا زیدن، یعنی لازم پکڑو تم زید کو، دوسرے آئے کا معنی بھی وہی ہے۔ اور پانچواں ان 6 کا حی حل ہے، اور پس تحقیق وہ حی حل بنایا گیا جو ہے تو بنایا گیا جو ہے تو واسطے ایتی کے۔ مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے حی علی الصلاۃ، اے ایتی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یعنی آؤ نماز کی طرف۔ اچھا چھٹا ان 6 کا لفظ ہا ہے، پس تحقیق وہ لفظ ہا بنایا گیا ہے، وہ لفظ ہا بنایا گیا جو ہے تو واسطے خذ کے، یعنی پکڑنے کے۔ مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ ہا زیدن، اے خذ زیدن، پکڑو زید کو، یہ اس کا معنی ہو جائے گا۔ تو اور تحقیق آئی ہیں، آئی جو ہیں تو اس لفظ ہا میں 3 اضلوع لغت کے، وقت جا آئی ہیں، آئی جو ہیں تو لفظ ہا میں 3 اضلوع لغت کے، اخرى دوسری، یعنی کہ 3 وجہیں اور آئی ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اچھا جو 3 ہا وغیرہ ہیں، اخرى یعنی دوسری آئی ہیں، جو 3 ہا وغیرہ ہیں، یعنی کہ اس کو آپ یوں کہیں کہ پہلا ان 3 کا ہا ہے، یا مراد میری ہا ہے، حال ہونے اس ہا کے کہ ہونے والی وہ ہا، ہونے والی جو ہے تو ساتھ سکون حمزہ کے، جو 3 ہا وغیرہ ہیں، یا دوسرا ان 3 کا ہا ہے، یا مراد میری ہا ہے، حال ہونے اس حال کے ہونے والی ہے وہ ہا، ہونے والی جو ہے تو ساتھ زیادہ کرنے حمزہ کے، یعنی حمزہ حمزہ مکسورہ کے، بزیادت الحمزہ، زیادہ کرنے حمزہ مکسورہ کے۔
اور آگے کہیں گے جو 3 ہاں وغیرہ ہیں یا تیسری ان 3 کی ہاں ہے یا مراد میری ہاں ہے اور حال ہونے اس حال کا ہاں کا کہ ہونے والا ہے وہ ہاں ہونے والا جو ہے تو ساتھ زیادہ کرنے حمزہ کے، ایسا حمزہ جو مفتوحہ ہے، اس میں حمزہ مفتوحہ کہہ دیں گے۔ اچھا اب آگے آ جائیں، اور وہ حمزہ نہیں ہے اچھا اور نہیں ہے چارہ موجود، وہ چارہ موجود جو نہیں ہے تو واسطے ان کے کہ یعنی کہ ان کے ایسے اسما، یعنی کہ لابد لہا، یعنی کہ چارہ جو نہیں ہے تو ان کے ایسے اسما، یعنی کہ چارہ جو نہیں ہے تو واسطے ان کے ایسے یہ کہ اسما ہیں، ایسے یہ کہ اسما ہیں، لحاظ ہی یعنی یہ کہ اسما ہے، من فاعل، اور چارہ جو نہیں ہے تو فاعل سے، چارہ جو نہیں ہے تو فاعل سے، وفاعلها ضمیر المخاطب، اور فاعل اس کا جو ہوگا تو وہ ضمیر ہوگی، ایسی ضمیر جو مخاطب ہے، جو یعنی کہ فاعل سے، اور فاعل ان کا اسما، ان اسما کا ضمیر مخاطب کی ہے، ایسی ضمیر جو چھپی ہے، المستتر یعنی کہ چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی جو ہے تو اس میں یعنی کہ ان اسما میں۔ اچھا وہ ثلاثت موضوعات، اب آگے 3 اور آ جائیں۔ اچھا ان اسما میں سے 3 ایسے 3 کہ ہونے والے ہیں، وہ 3 ہونے والے جو ہیں تو ان 9 سے بنائے گئے ہیں، وہ 3 بنائے گئے جو ہیں تو واسطے فعل کے، ایسا فعل کہ ماضی، اور رفع دیتے ہیں وہ 3 اسما اسم کو، رفع جو دیتے ہیں تو ساتھ فاعل ہونے کے، ایک ان 3 کا لفظ ہائی ہاتھ ہے، پس تحقیق وہ لفظ ہائی ہاتھ بنایا گیا ہے، وہ ہائی ہاتھ بنائے گئے جو ہے تو واسطے بعودہ کے، یعنی دور ہونے کے، مثال اس کی مثل اس کے ہے کہ ہائی ہاتھ زیدن، زید دور ہوا، اے بعودہ زیدن۔ دوسرا ان 3 کا لفظ سرعانہ ہے، پس تحقیق وہ لفظ سرعانہ بنایا گیا ہے، وہ لفظ سرعانہ بنایا گیا جو ہے تو واسطے سرا کے، یعنی جلدی کرنے کے، مثال اس کی مثل سرعانہ زیدن، یعنی جلدی کی زید نے۔ اور تیسرا ان 3 کا شطانہ ہے، پس لفظ یعنی تحقیق لفظ شطانہ بنایا گیا ہے، بنایا گیا جو ہے تو وہ لفظ شطانہ واسطے لفظ افتراق کے، یعنی جدا ہونے کے، یہ نیچے آ جائے گا افتراق کے، مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے شطانہ زید و عمر، افتراق زید و عمر، یعنی زید اور عمر آپس میں کیا ہوئے؟ جدا ہوئے، یا زید عمر سے جدا ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی واپس اس کی، یعنی ہم ترکیب پہ آ جاتے ہیں، تو اللہ بھلا کرے۔ انو مبتداء مرفوع بالضم لفظا موصوفا، تاصف صفت اس مرفوع بالضم لفظا، اسماء خبر اس مرفوع بالضم لفظا موصوف، تسمى صفت اس مرفوع بالضم لفظا، تسمى صيغه المضارع مجهول مرفوع بالضم تقديرا، ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا، یعنی کہ ضمیر مستتر نائب فاعل مرفوع محلا، اور راجع بسوء اسماء۔ اور پھر اس کے بعد ہم کہہ دیں گے نائب فاعل مرفوع محلن راجع بسوء موصوف، اسماء مفعول بھی اس، تسمى اسماء، یہ کیا کہیں گے؟ مفعول بھی ثانی اس منصوب الفتح لفظا مضاف، الافعال مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا، وہ حرف عطف انما سمی معطوف، اور اسماء معطوف علیہ کہہ دیں گے، اور اسماء تسمى معطوف علیہ، اور ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ملغا ضمل ما کافیہ سمیت سیغہ فعل ماضی مجہول ضمیر مستتر نائب فاعل مرفوع محلا راجع بسوء اسماء، با جارہ، اسماء مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق بسمیت است، بعض اسماء مضاف الافعال مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا۔ لِأَنَّ پہ چلیں جی، لِأَنَّ سے چلیں گے تو لام جار، ان بما اسم خبر خیش بتاویل مفرد مجرور و منصوب محل مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق با جار مجرور خیش میں طلبت جار مجرور متعلق با سمیت کر دیں گے۔ بعض ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خیش میں طلبت، اور معانی اسمش منصوب کیا کہہ دیں گے جی؟ معانی اسمش منصوب بالفتح تقدیراً کہیں گے،
اسمش منصوب الفتح تقدیرا مضاف حاضر من غائبہ مضاف الیہ مجرور محلا. اور افعال خبر از مرفوع بضم لفظا واو حرف عطفہ یا تسعۃ معطوف اور تسمى معطوف علیہ یا ضمیر مبتدا از مرفوع محلا راجع بسوء اسماء تسعۃ خبر از مرفوع بضم لفظا بلکہ تسعۃ کہہ دیں گے مرفوع بضم لفظا. اور ستۃ کہیں گے مبتدا از مرفوع بضم لفظا موصوف من ظرف مستقر صفت است. من کو کہہ دیں گے ظرف مستقر صفت. من جار عازم الغائبہ مجرور و منصوب علی المفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بتسع اور متعلق بکائنۃ مقدر است بنا پر یعنی کہ کائنۃ مقدر است. کائنۃ سے اس میں فعل تک کردہ بر موصوف خود بلکہ ستۃ منہا ٹھیک ہے اس کی صفت ہے تو جار مجرور متعلق با یعنی کہ وہ کائنۃ ہو جائے گا اور راجع بسوء اس کے موصوف کے کر دیں گے. اور الآخرہ موضوعۃ خبر از مرفوع بضم لفظا موضوعۃ سے عزم مفعول تک کردہ بر مبتدا خود عمل عمل فعل ضمیر اور مصنع نائب فاعل مرفوع محلا راجع بسوء مبتدا. اور للامر لام جار الامر مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق با اور یہ موضوعۃ کے ہو جائے گا. امر یعنی کہ للامر الامر موصوف کہیں گے الحاضر صفت است مجرور بالکسرہ لفظا. اور وہ استنافیہ اور تنصب الاسم جملہ مستانفہ است. تنصب صیغہ فعل مضارع معلوم ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا راجع بسوء ستہ الاسم مفعول به منصوب الفتح لفظا علی جار اور المفعولیت مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول به غیر جار مجرور متعلق با تنصب است. احد مبتدا مرفوع بضم لفظا مضاف عازم الغائبہ مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء ستہ. رویدہ بارات لفظ خبر اس مرفوع محلا. فا تفصیلیہ ان یعنی کہ فانہ ان حرف ظرف ان یعنی کہ فا تفصیلیہ کہہ دیں گے اور ان حرف ظرف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خاشمی طلب ضمیر ہو ضمیر اسم منصوب محلا راجع بسوء رویدہ. اور موضوع خبر اس مرفوع بضم لفظا موضوع سے اسم مفعول تک کردہ بر اسم نہ خود عمل عمل فعل الی آخرہ. اور لام جار عمل بارات لفظ مجرور منصوب مفعول به جار مجرور متعلق به موضوع ہو جائے گا وہ عطف ہے. اور یقع معطوف احدها معطوف علیہ است وہ یقع تو اس میں ہوا ضمیر مبتدا مرفوع محلا راجع بسوء رویدہ. یقع صیغہ فعل مضارع معلوم ہے یعنی کہ یقع خبر است مرفوع بضم لفظا صیغہ فعل مضارع معلوم ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا راجع بسوء یعنی کہ رویدہ. اور فی جار الاول مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول به غیر جار مجرور متعلق با یقع است. اول مضاف الکلام مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا مثل خبر است مرفوع بضم لفظا برا مبتدا محذوف کے مثال و بس مثال مبتدا است مرفوع بضم لفظا الی آخر مثل مضاف. اور رویدہ زیدن جملہ بتاویل حذف ترکیب بارات لفظ مضاف الیہ مجرور محلا. رویدہ اسم ناصب بمعنی امہل انت ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا زیدن مفعول به منصوب الفتح لفظا اے حرف تفسیر امہل زیدن مفسر اور رویدہ زیدن مفسر. عمل کی ترکیب بالکل آسان ہو جائے گی. آگے آپ آ جائیں جی ثانی ہا وہ حرف عطف ثانی ہا بل ہا معطوف اور احدھا معطوف علیہ. ثانی مبتدا مرفوع بضم تقدیرا اور مضاف حاضر الغائبہ مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء اسماء اسماء ستہ. اور بل ہا بارات لفظ خبر اس مرفوع محلا. فا تفصیلیہ اور ان حرف ظرف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خاشمی طلبت. ہو ضمیر اسم منصوب محلا راجع بسوء بل ہا ہو جائے گا. اور موضوع خبر اس مرفوع بضم لفظا موضوع سے اسم مفعول تک کردہ بر اسم نہ الی آخرہ. لام جار اور دا بارات لفظ مجرور و منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق ہو جائے گا اس کے موضوع کے ہو جائے گا. اور مثل خبر اس مرفوع بضم لفظا برا مبتدا محذوف کے مثال و باشد اسی طریقے سے ترکیب ہوگی. بعض مثل مضاف اور بل زیدن بارات لفظ مضاف الیہ سے مجرور بلن بتاویل حاضر ترکیب. بل با اسم فعل ناصب بمعنی دا انت ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا زیدن مفعول به منصوب الفتح لفظا اے حرف تفسیر دا زیدن مفسر اور بلا زیدن مفسر است وہی ترکیب ہو جائے گی. ثالث آپ پہ آ جائے گی. ثالث وہ حرف عطف ثالث معطوف ثانیہ معطوف علیہ قربن احد و معطوف علیہ بودن. ثالث مبتدا مرفوع بضم لفظا مضاف حاضر الغائبہ مضاف الیہ مجرور محلا اور راجع بسوء اسماء ستہ. دون کا بارات لفظ خبر اس مرفوع محلا. اور فانہ موضوع اس کی ترکیب آگے جیسے گزری ہے ایسے ہی کریں گے.
اور دا زیدن دونہ کا زیدن کی ترکیب بھی اسی طریقے سے اس پہ فعل ناصب کر کے ضمیر و مستتر اور مفسر کی ترکیب ایسے ہی کر لیں گے. آگے آپ رابع ہوا پہ آ جائیں گے. وہ حرف عطف رابع ہوا معطوف ثالث ہوا معطوف علیہ قربن اور یعنی کہ احد ہوا معطوف علیہ بودن کر دیں گے. رابع ہوا اسی طریقے سے مبتدا بنے گا اور علی کا بہراد لفظ خبر بنے گا. فإنه موضوع اس کی ترکیب بھی اسی طریقے سے ہو جائے گی جی. اور آگے آپ چلے جائیں خامسہا. آہستہ آہستہ مطلب ترکیب سے ہم جان چھڑائیں گے نا، مطلب آسانی ہوتی جا رہی ہے. تو خامسہا کو بھی مبتدا بنا دیں گے اور حی بہراد لفظ خبر بنا دیں گے. فإنه موضوع ان کی ساری ترکیب اسی طریقے سے جو پہلے گزر گئی ہے. آگے آپ سادسہا پہ آ جائیں. وہ حرف عطف اور سادسہا معطوف خامسہا معطوف علیہ قربن اور احدہا معطوف علیہ بودن. سادسہا آخر میں دوبارہ ترکیب کر دیتے ہیں. سادسہ مبتدا مرفوع بضم لفظ مضاف عازم غائب مضاف الیہ مجرور محلا اور راجب سو ستہ اور ہاں بہراد لفظ خبرس مرفوع محلا کہہ دیں گے. اور فا تفصیلیہ ان عرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم نافل خبر اسم خبر خاشمی طلبت ہو ضمیر اسمش منصوب محلا موزون خبرس مرفوع بضم لفظا بعد موزون سے اسم مفعول تک کرتا بر اسم اننا لام جار خذ بہراد لفظ مجرور منصوب محلا مفعول به غیر جار مجرور متعلق بموزون اور مثل خبر برا مبتدا محذوف ہاں اسم فعل ناصب ضمیر مصرف علیہ مرفوع محلا زیدن مفعول به منصوب الفتح لفظا اسی طریقے سے کر لیں گے جی. اچھا آگے آپ آ جائیں. وقت جاء فی ثلاثۃ وہ استنافیہ قد جاء جملہ مستانفہ قد حرف تحقیق مع تقریب جاء صیغہ فعل ماضی معلوم محقق مقرب فی جارہ ہی ضمیر غائب مجرور منصوب مفعول به غیر جار مجرور متعلق با جاء فعلس اور ثلاث فاعلش مؤخرس مرفوع بالضمہ لفظا اسم عدد ممیز مضاف لغات تمیزش مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا ثلاث مبدل منہ ہا بہراد لفظ بدل کلس مرفوع بالضمہ مرفوع محلا ویا کہ ہا بہراد لفظ خبرس مرفوع محلا برا مبتدا محذوف کے احدھا باشد کر دیں گے. اور احد مبتدا مرفوع بالضمہ لفظ مضاف عازم غائب مضاف الیہ مجرور محلا راجب سو ثلاث لغات ویا کہ ہا بہراد لفظ مفعول بھی منصوب محلا برائے فعل محذوف کے آنی باشد آنی سے فعل مضارع معلوم مرفوع بالضمہ تقدیرا ضمیر مصرف علیہ مرفوع محلا ویا کہ ہا بہراد لفظ ذو الحال اور بسکون ظرف مستقر حال است ازو منصوب محلا باجار سکون مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول بھی غیر سر جار مجرور متعلق با یہ کیا بنا دیں گے کائنن مقدر است کائنن سی اسم فاعل تک کر دبر ذو الحال خود الاخری کر دیں گے. سکون مضاف الحمزۃ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا اچھا الاخر دی کر دیں. وہ حرف عطف اور ہا بہراد لفظ معطوف اور پچھلا ہا بہراد لفظ معطوف علیہ ثلاث مبدل منہ است اور ہا بہراد لفظ سے بدل کلس مرفوع محلا ویا کہ ہا بہراد لفظ خبرس مرفوع محلا برا مبتدا محذوف کے ثانی باشد ثانی مبتدا مرفوع بضمہ تقدیرا مضاف عازم غائب مضاف الیہ مجرور محلا راجب سو ثلاث لغات ویا کہ ہا بہراد لفظ مفعول بھی منصوب محلا برا فعل محذوف کے آنی باشد اور آنی سے الی آخری کر دیں. ویا کہ ہا بہراد لفظ ذو الحال اور بزیادت ظرف مستقر حال است ازو منصوب محلا باجار زیادت مجرور بالکسر منصوب جار مجرور متعلق با یعنی کہ کائنن کے کر دیں گے. اور زیادت مصدر عمل عمل فعلی مضاف الحمزۃ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا ومنصوب مانا بنابر مفعولیت الحمزۃ موصوف المکسورۃ صفت مجرور بالکسرہ لفظا الف بمعنی التي اسم موصول مکسورہ سے لفظ الی آخری کر دیں گے. وہ حرف عطف ہا بہراد لفظ معطوف اور ہا بہراد لفظ معطوف علیہ قربن پچھلا ہا بہراد لفظ معطوف علیہ بودن ثلاث مبدل منہ اور ہا بہراد لفظ بدل کلس مرفوع محلا ویا کہ ہا بہراد لفظ خبرس مرفوع محلا برائے مبتدا محذوف کے ثالث باشد ثالث مبتدا مرفوع بضم لفظ مضاف ویا کہ ہا بہراد لفظ مفعول بھی منصوب محلا برائے فعل محذوف کے آنی باشد الی آخری ویا کہ ہا بہراد لفظ ذو الحال بزیادت ظرف مستقر حالت باجر زیادت مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول بھی غیر سر جار مجرور متعلق با کائننس بعض زیادت مصدر عمل عمل فعلی مضاف الحمزۃ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا موصوف المفتوحات صفت توست و منصوب معنی بنابر مفعولیت کر دیں گے. اور حمزۃ موصوف المفتوحات صفت توست الف لام بمعنی التي اسم موصول مفتوحہ سے اسم مفعول تک کر دبر موصول خود الی آخر کر دیں گے. ولا بد پہ آپ آ جائیں جی. وہ استنافیہ لا بد جملہ مستانفہ لا نفی جنس اسم و خبر خیشمی طلبت اور یعنی کہ بدہ نکرہ مفردہ اسمش مبنی علی الفتح لہذا ظرف مستقر خبرس مرفوع محلا لام جار حاضہ مجرور اسم اشارہ مجرور منصوب معنی مفعول به جار مجرور متعلق با وجود و یا موجود المقدر بنابر اختلاف مذہبین الی آخری کر دیں گے. حاضی اسم اشارہ موصول مبدل منہ مبین الاسماء صفت بدل اور عطف بیانوس مجرور بالکسرہ لفظا من جار اور فاعل مجرور بالکسرہ لفظا و منصوب محلا مفعول به غیر جار مجرور متعلق با لا بد است.
اور من فاعل وہ فاعل ہوا. اب یہاں واو پہ آ جائیں جی. وہ حرف عاطفہ کر دیں گے. فاعل ہوا معطوف اور لابد معطوف علیہ. فاعل مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً مضاف عازم الغیب مضاف الیہ مجرور محلا راجب سو اسماء. اور ضمیر خبر مرفوع بضمہ لفظاً موصوف مضاف. المخاطب مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً. المستتر صفت توست مرفوع بضمہ لفظاً. ضمیر المخاطب المستتر. المستتر میں الف لام بمعنی الذی بھی نکال سکتے ہیں. اور فی جار عازم الغیب مجرور و منصوب معنی مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق پر مستتر کر دیں گے. وہ حرف عاطفہ ثلاثۃ منہا معطوف کر دیں گے یہاں پر, اور ستۃ منہا معطوف علیہ کر دیں گے. ثلاثۃ مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً موصوف, اور منہا ظرف مستقر صفت توست مرفوع محلا. من جار حازم الغیب مجرور منصوب معنی مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق با تسعہ جار مجرور متعلق با راجب سو تسعہ جار مجرور متعلق با کائنۃ مقدر است. کائنۃ سیاز میں فعل تک کرتا پر موصوف خود الاخری. موضوعۃ خبر است مرفوع بضمہ لفظاً, اور سیاز میں مفعول تک کرتا پر مبتدا خود الاخری کر دیں گے. اور لام جار فعل مجرور بالکسر جار مجرور متعلق میں موضوع ہو جائے گا. الفعل موصوف الماضی صفت توست مجرور بالکسر تقدیرا واو استنافیہ طرف و جملہ مستانفہ است. طرف سے فعل مضارع معلوم مرفوع بضمہ لفظاً ضمیر مصرف فاعل مرفوع محلا راجب سو اسماء. الاسم مفعول به منصوب بالفتح لفظاً. باجار فعالیت مجرور بالکسر لفظاً منصوب معنی جار مجرور متعلق بالطرف ہو جائے گا. احد پہ آ جائیں. احد مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً مضاف عازم الغیب مضاف الیہ مجرور محلا راجب سو اسماء. ثلاثۃ اچھا اسماء ثلاثہ. حیات براد لفظ خبر است مرفوع محلا. فا تفصیلیہ. اور انہ جملہ مفصل. ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم نافل خبر اسم خبر خیشمی طلبت. ہو ضمیر اسمش منصوب محلا. موزون خبر است مرفوع بضمہ لفظا. اسم مفعول تک کرتا پر اسم ان الی آخری ہو جائے گا. اور لام جار باؤد لام جار کر دیں گے اس کے بعد. اور باؤد برادرس مجرور منصوب مفعول به جار مجرور موضوع ہو جائے گا. مثل خبرت مرفوع بضمہ لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال ہو. مثال مبتدا مرفوع بعد مثل مضاف. حیات زید برادرس بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ مجرور مالن. حیات اسم فعل رافع بمعنی باؤد. زید فاعل مرفوع بضمہ لفظا اے حرف تفسیر. اور باؤد زید مفسر اور حیات زید مفسر است. باؤد سے فعل ماضی معلوم زید فاعل مرفوع بضمہ لفظا. اچھا جی, ثانیہ کی ترکیب بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں. ثانیہ کو مبتدا بنانا ہے اور سرعانہ کو بیرد لفظ خبر بنانا ہے. فا تفصیلیہ ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اسم موزون خبر. لام جار سرو بیرد لفظ مجرور جار مجرور متعلق موزون. اور مثل اسی طریقے سے خبر برا مبتدا معذوف سرعانہ اسی طریقے. ثالث آپ پہ آ جائیں. ثالث شتانہ. اچھا وہ عطفہ ثالث معطوف اور ثانیہ معطوف علیہ قربن احد معطوف علیہ بودن. ثالث مبتدا مرفوع بضمہ لفظا مضاف عازم الغیب مضاف الیہ مجرور محلا راجب سو اسماء ثلاثہ. شتان بیرد لفظ خبرت مرفوع محلا. فا تفصیلیہ ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب لفظ منافل خبر اسم خبر خارج میں طلبت. وہ ضمیر اسمش منصوب محلا راجب سو لفظ شتانہ. موزون خبرت مرفوع بضمہ لفظا موزون سے اسم مفعول تکیہ کرتا بر اسم ان الی آخر کر دیں گے. لام جار افترا کا بیرد لفظ مجرور منصوب معنی مفعول بھی جار مجرور متعلق بموزون ہو جائے گا. مثل خبرت مرفوع بضمہ لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال ہو. مثال مبتدا مرفوع بضمہ لفظا مضاف عازم الغیب مضاف الیہ بعض مثل مضاف. شتانہ سے بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ مجرور محلا. اب شتانہ پہ آپ آ جائیں جی. اچھا شتانہ اسم فعل رافع بمعنی افترق زید. افترق زید فاعلش مرفوع بضمہ لفظا وہ حرف عطفہ. عمر معطوف اور زید معطوف علیہ. اے حرف تفسیر. افترق زید و عمر مفسر. شتانہ زید و عمر مفسر. افترق سے فعل ماضی معلوم زید فاعلش مرفوع بضمہ لفظا وہ حرف عطفہ. عمر معطوف اور زید معطوف علیہ است. بہت خوب جی. 24 منٹ ہوئے ہیں, 25 تو انشاءاللہ یہ مکمل ہو گیا.